ٹھیک ہے، تو اب تیمور صاحب ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سپورٹ سے یہ حکموا دی ہے اور اس وقت بہرامند تنگیز صاحب جو ظاہر ہے جن کی سابقہ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ذرا انہی سے بات پوچھ لیتے ہیں کہ پھر اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ حکومت مل کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہرامند تنگیز صاحب لا سکتی ہے، یا اب یہ جو حکومت بنوائی گئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا فائدہ تھا اگر یہ ایک درست مینڈیٹ نہیں ہے جیسے کہ تیمور جھگڑا صاحب کلیم کر رہے ہیں، تو یہ آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ جہانگیر صاحب، میں تو پاکستان پیپلز پارٹی میں 1980 سے پیپلز فیڈریشن سے میں نے پالیٹکس شروع کی تھی اور 38 ایئرس کے بعد مجھے پھر اللہ رب العزت نے سینیٹر بنا دیا اور میں نے پھر 6 سال اپنے سینیٹر پہ اپنے رول پلے کیا. لیکن ارباب صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمیشہ 2008 کو آپ دیکھ لیں، شہید بی بی کی حکومت میں دیکھ لیں کہ شہید بی بی نے بھی ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کو اس کا سٹیٹس دیا تھا اور ود دا سپورٹ آف دا اپوزیشن شہید ذوالفقار بھٹو صاحب نے بھی اس ملک کو ایک یونانیمسلی ایک آئین دیا تھا، متفق آئین دیا تھا. پھر جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس ملک کو 18 امینڈمنٹ دیا تھا، متفق کا آئین دیا تھا جس میں پی ٹی آئی کے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے لوگ بیٹھے تھے. لیکن اگر آپ ایز اے اپوزیشن کنٹینر پہ بیٹھ کے آپ تقاریر کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چارجز لگاتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے کے نعرے لگاتے ہیں اور پھر ایز اے پرائم منسٹر آپ دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے ملک کی بدنامی کرتے ہیں اور پھر ان کے سامنے کچکول رکھ کر کے مجھے اس میں ڈال دو اور پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، تو یہ سیاست کہاں جاتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، کیونکہ میں اس وقت پیپلز پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، مجھے پیپلز پارٹی سے نکالا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ کنسٹرکٹیو پالیٹکس یہ کی ہے کہ ملک کے لیے، اداروں کے لیے اور اتحاد کو احترام دیا ہے. میں توقع رکھوں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ اس نے میاں صاحب کو ساتھ دیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ الیکشن کے دوران ان کے تقاریر میں کچھ تلہیاں آئی تھی. یہ میں اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا کہ جو الیکشن کیمپین میں جو تقاریر بلاول بھٹو زرداری نے کی ہیں ان کے بھی الفاظ اور ان کا کنٹینٹ بھی کم و بیش وہی تھا جو ابھی آپ نے بانی پی ٹی آئی پر جن الفاظ پر تنقید کی ہے، تو اور اس کے بعد پھر حکومت بنوا رہے ہیں، انہوں نے اپنی سپورٹ سے حکومت بنوا دی ہے اسی جماعت کی جس کے خلاف کیمپین کر رہے تھے. میں ارباب صاحب آتا ہوں، میں یہی آتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈیورنگ دا الیکشن کیمپین بہت تلخ تقاریر کی تھی جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایک انٹرنیشنل لیڈر ہوں اور مجھے پالیسی دینی چاہیے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے لیے اور مجھے اپنے مینیفیسٹو منشور پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن اس نے کی. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب ایکس پی ٹی آئی چیئرمین کنٹینر پہ اس نے جو تقریر کی تھی تو اس نے پھر پارلیمان میں آ کر ایز اے پرائم منسٹر وہی اس رول کو کنٹینیو رکھا. اس نے کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں. جب وہ باہر جاتے تھے تو اس نے کسی کمیٹی میں میٹنگ نہیں بیٹھے نہیں، اس سے اپوزیشن اور پورے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لینا چاہا اور پھر چلا گیا. تو اس نے اس ملک کو کیا میسج دیا کہ پارلیمان میرے پیچھے ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ میرے پیچھے ہیں؟ لیکن ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن کیمپین اس کے الفاظ سخت تھے، لیکن آج وہ کھڑے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، ان کی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں یہ توقع رکھوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اسپیشلی میں اپنے باس جو میں نے ہمیشہ ان کو والد کا درجہ دیا ہے، اس کے پولیٹیکل ویژن سے اس حکومت کے جو ایم او یوز ہے، ایگریمنٹس ہے ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا پارٹ نہیں ہے لیکن ابھی بھی آپ کو پیپلز پارٹی سے اچھی امیدیں ہیں، زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے آپ اچھی امید لگا رہے ہیں.